آپ میرا نکاح زبردستی کروا سکتے ہیں لیکن سہاگ رات زبردستی نہیں کروا سکتے۔ فاخر نے بڑے غصے سے جمشید صاحب سے یہ بات کہی تھی۔ جمشید صاحب قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہے، اور جاؤ جا کر مردانگی دکھاؤ، مرد ہونے کا ثبوت دو۔ وہ چلائے تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں بہن سمجھا ہے، میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ فاخر کا یہ جملہ سنتے ہی جمشید صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اتنی زور کا کہ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ صفیہ بیگم کا ہاتھ سینے پر آیا تھا، لیکن شوہر کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں، کمرے میں جاؤ اور بیوی کے ساتھ رات ویسے ہی گزارو جیسے گزارنے کا حق ہے۔ اگر صبح تک تمہاری مردانگی کا ثبوت میں نے نہ دیکھا نا تو تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ فاخر کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہوئی تھیں۔ کہنے لگا ثبوت چاہیے آپ کو؟ تو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ رات بھر جب آپ کی بھتیجی کی چیخوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی نا تو دروازے پہ دستک مت دیجیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ڈری سہمی فاریہ پتہ نہیں کیسے اپنے آنسوؤں پر ضبط کا بندھن باندھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ فاریہ بری طرح سے اچھل کر رہ گئی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی فاخر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے بھی کوئی دلی خواہش کا نتیجہ تو نہ تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جازم سے کہے گی کہ وہ زبردستی کا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ وہ چاہے تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ فاخر جیسے ہی اس کے پاس آیا تو فاریہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکل پیدا نہیں کروں گی، اور نہ ہی تمہیں اس بات پر مجبور کروں گی کہ تم میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کرو۔ ابھی فاریہ کی بات منہ میں تھی جب وہ چلا کر بولا، میرے ساتھ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ میرے ماں باپ کے سامنے مظلوم بننے کا تمہارا ڈھونگ آج کی رات میرے سامنے نہیں چلے گا۔ تمہاری شاید مجھ پر نیت پہلے سے ہی خراب تھی، تمہیں کم عمر لڑکوں کا چسکا تھا۔ تمہیں لگا ہوگا اگر تمہاری شادی تمہارے ہمجوڑ شخص سے ہوئی تو یقیناً تم سے 5-7 سال بڑا ہوگا، اور وہ تمہاری اندر کی آگ کو تسکین نہیں پہنچا سکے گا جو کہ ایک کم عمر اور جذبات سے بھرپور لڑکا پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر فاریہ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہوئے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاخر اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے۔ چلو اتارو اپنی چولی اور لہنگا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ جب 18 سالہ لڑکا اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو بستر پر صرف عورت کی ہی پاک بازی کا ثبوت نہیں ہوتا، مرد کی مردانگی کا بھی ہوتا ہے۔ صبح تک اب اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر وہ وقت ضائع کیے بغیر فاخر نے اپنی شرٹ اتاری تھی، اور پھر، چچی جان، آپ جانتی ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے، صرف خاندان میں شادی کی خاطر میں اپنے جذبات کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، خدا کے لیے میں فاخر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ فاریہ سے جب صفیہ بیگم نے جمشید صاحب کے فیصلے کے بارے میں بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑی تھی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، تم اپنے چچا کو اچھے طریقے سے جانتی ہو، ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے۔ فاریہ کہنے لگی، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ بھی اور فاخر کے ساتھ بھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے، مجھے آپ ہی کہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہی نہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، تمہیں جو بات کرنی ہے اپنے چچا سے کرو تو زیادہ بہتر ہے، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خاندان برادری میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اسے ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بچپن سے فاریہ نے خود کو چچا چچی کی سرپرستی میں پایا تھا۔ فاخر کی پیدائش اس کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ فاریہ نے ہی اسے چلنا سکھایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھایا تھا۔ ابھی تک اس کا یہی حال تھا کہ جب بھی پڑھائی میں مشکل ہوتی تو فاریہ کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہو جاتا تھا، کتابیں پھیلائے بیٹھ جاتا تھا۔ ابیا، آپ کے بغیر شاید میں چل ہی نہیں سکتا، جلدی سے میرے ٹیسٹ کی تیاری کروا دیں۔ وہ بھی اس کا کان پکڑ کر کھینچتی تھی، بہت نکمے ہوتے جا رہے ہو تم۔ ارے ساری زندگی میں تمہیں تھوڑی پڑھاؤں گی، سوچو اگر میری شادی ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ اپنا کان فاخر نے فاریہ کے ہاتھ سے ہٹایا اور کہنے لگا،
میں آپ کے سسرال آ جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیا بھائی کو اندر نہیں آنے دیں گی؟ فاریہ کہنے لگی۔ نہیں آنے دوں گی۔ ارے بھائی، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جایا کروں گی، یہ تھوڑی دیکھوں گی کہ اب تمہارے پیپر ہیں تو تمہیں تیاری بھی کروانی ہے۔ فاخر نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ اچھا، تو آپ شادی کے بعد بدل جائیں گی؟ کب تک تم میری انگلی پکڑ کر ہی زندگی گزارو گے؟ ارے بھائی، کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرو، لیکن وہ وہیں پر ٹیک لگا کر بیڈ پر ہی نیند دراز ہو چکا تھا۔ جی نہیں، آپ ہی پڑھائیں گی مجھے۔ میٹرک میں سالانہ پیپروں کے دوران اس نے فاریہ کو بھی سونے نہیں دیا تھا، پوری رات تیاری کرتا تھا اور فاریہ کو جاگنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو وہ اونگھ رہی ہوتی تھی، کہتی تھی کیا بدتمیزی ہے فاخر، تم چھوٹے تو نہیں ہو، خود تیاری کر سکتے ہو۔ نہیں اپیا، آپ سنیں گی تبھی مجھے تسلی ہوگی کہ میں نے ٹھیک سے یاد کیا ہے۔ اور پھر آپ نہیں چاہتی کیا کہ میرا گریڈ اچھا ہو، میں ایک کامیاب بزنس مین بنوں، اچھا پڑھوں، اور آپ پھر کہیں گی کہ میرا بھائی دنیا بھر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ سوچیں، لوگ کتنی عزت سے دیکھیں گے آپ کو۔ فاخر کی بات پر وہ اسے گھور کر دیکھتی، ساتھ میں ہی اپنے ہاتھ سے جمائی روکتی۔ تمہاری اس اعلیٰ کامیابی کا فائدہ صرف تمہاری بیوی کو ہو سکتا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے سونے دو فاخر، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ فاریہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور وہ کہنے لگا، ہرگز بھی نہیں، میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ فاریہ نے تب سکون کا سانس لیا تھا جب وہ پیپر دینے کے لیے جا چکا تھا اور میٹرک میں اس کا واقعی A1 گریڈ آیا تھا۔ وہ خوشی کے مارے فاریہ کے گلے لگ گیا تھا، حالانکہ فاریہ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ فوراً سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم کب بڑے ہوگے فاخر؟ مجھ سے بڑا قد نکال لیا ہے تم نے، لیکن شرم نہیں آتی یوں بہن کے گلے لگتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ ارے بہن کے گلے لگنا کون سا منع ہے؟ فاخر کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے، البتہ فاریہ ضرور اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح کبھی اس کے کندھے پر سر رکھ دیتا۔ بہت تھک گیا ہوں، پلیز کافی بنا دینا۔ فاریہ کو 11ویں جماعت کے پہلے ٹیسٹ پیپر دیتے ہوئے ایک سوال کا جواب زبانی سناتے ہوئے فاخر نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس سے سوال ہی پوچھ رہی تھی جس کے وہ جواب دے رہا تھا۔ جواب دیتے دیتے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا۔ فاریہ نے پہلی بار اسے سختی سے ڈانٹا تھا۔ تمہیں ذرا بھی تمیز ہے؟ پیچھے ہٹو مجھ سے۔ پہلی بار فاخر کو فاریہ کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ فاریہ کہنے لگی، کب سمجھو گے تم بچے نہیں ہو فاخر، جا کر آئینے میں خود کو دیکھو۔ اچھا نہیں لگتا، میں تمہاری بہن ہوں، تب بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ تم بلا تکلف میرے کندھے پر سر رکھ دو۔ آئندہ اب میرے ساتھ کبھی بھی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں تھپڑ مار دوں گی، فاریہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ فاخر اپنی کتابیں وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ صاف یہ رکھا کر گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس بار فاریہ نے بھی نہیں منایا تھا۔ 2-3 دن بعد جب دیکھا کہ وہ منہ پھلائے اس سے بات ہی نہیں کر رہا تو مجبوراً فاریہ کو ہی فاخر کو منانا پڑا۔ فاریہ نے اسے کہا، میں نے صرف تمہیں سمجھایا تھا فاخر، اس میں برا ماننے والی اور منہ پھلانے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے اور فاریہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں اور دل سے سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا ہے۔ پہلی بار لگا کہ آپ میری بہن نہیں، میری کزن ہیں۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ جیسے ہی فاخر 12ویں جماعت میں آیا تبھی سب سے پہلے صفیہ بیگم نے جھجکتے ہوئے فاریہ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے چچا کی کیا خواہش ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر ہی اچھل کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا چچی؟ میں کبھی بھی فاخر سے شادی نہیں کر سکتی۔ صفیہ بیگم نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑا تھا کہ تم اپنے چچا سے خود بات کر لو۔ جب فاریہ نے جمشید صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی
کہ زندگی کا اتنا اہم اور بڑا فیصلہ تم خود کر سکو؟ تمہیں پالا ہے میں نے، تمہارے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، تو کیا میرا حق نہیں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں؟ یہ سن کر فاریہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ تو یہ بات تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کہنے لگی، چچا پلیز، میں آپ سے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کرتی، آپ میری شادی جس سے چاہیں کر دیں، لیکن وہ فاخر نہیں ہونا چاہیے، میں نے اسے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ جمشید صاحب کہنے لگے، شادی سے پہلے سب بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنے جا رہا۔ تم بتاؤ، کیا آج تک کبھی کسی لڑکی کی شادی اس سے 10 سال یا 15 سال چھوٹے نوجوان سے نہیں ہوئی؟ ہماری شریعت اور ہمارا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کہیں اور بھیجوں۔ تم میری بیٹی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میری بیٹی بن کر میرے ہی گھر میں رہو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تمہاری شادی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فاخر اب اتنا بھی چھوٹا نہیں رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی باقی کی تعلیم لندن جا کر پوری کرے، اور لندن میں اسے اسی صورت بھیجوں گا جب وہ تم سے نکاح کرے گا۔ تم اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ جاؤ گی، میں اسے اکیلے تو وہاں نہیں بھیج سکتا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کسی غیر عورت کی محبت کے جال میں پھنس کر کسی لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے، تو میں اپنے مرحوم بھائی اور بھابھی کو کیا جواب دوں گا؟ اب تک اگر میں نے تمہارے لیے کہیں رشتہ نہیں دیکھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے فیصلہ اسی وقت کر چکا تھا جب فاخر پیدا ہوا تھا۔ رودابہ آنسو بہا رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی ایسا سوچا تک نہیں تھا، اور جانتی تھی کہ فاخر بھی کبھی نہیں مانے گا۔ فاریہ کہنے لگی، چچا پلیز، یہ ایک بے جوڑ سا رشتہ ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ جمشید صاحب کہنے لگے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تو مجھے بتاؤ، کیا اب تک کی میری قربانیوں کا صلہ تم مجھے یوں دو گی کہ بھری برادری میں میرے فیصلے سے انکار کر دو گی؟ یہ سن کر فاریہ کی زبان پر جیسے کفر پڑا تھا۔ جمشید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میری عزت رکھے گی۔ چپ چاپ فاریہ اپنے آنسو بہاتی رہی، لیکن کچھ نہیں بول پائی تھی۔ پہلی بار اپنا آپ بڑا بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جب حکمیہ طور پر یہ بات فاخر سے کہی گئی کہ اسی جمعے اس کا فاریہ سے نکاح ہے، تو اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ سامنے اس کا باپ کھڑا ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا، آپ کا دماغ تو درست ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیسے اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ جمشید صاحب کے ماتھے پر بل تھے۔ بڑے گرجدار لہجے سے انہوں نے کہا کہ میرا دماغ بالکل درست جگہ پر ہے، جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ فاخر کہنے لگا، میں ہرگز بھی فاریہ آپی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جمشید صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے کہ آواز پورے بنگلے میں گونج اٹھی تھی، تمہاری سگی بہن نہیں ہے وہ، تمہارے تایا کی بیٹی ہے، تمہارا اس سے نکاح جائز ہے، اور تم باہر اسی صورت جا سکتے ہو جب تم نکاح فاریہ سے کرو گے، اور صرف نکاح نہیں کرو گے بلکہ رشتہ بھی نبھاؤ گے۔ وہ تمہارے ساتھ لندن جائے گی۔ لندن جا کر پڑھنے کا فاخر کا خواب تھا، اور بہت خوش تھا کہ باپ سے اسے بہت جلد لندن جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ وہ تو اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر رہا تھا جب یہ دھماکہ اس کے سر پر آ کر پھٹا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لندن بھی جاؤں گا لیکن میں اپنی آپی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا ہو گیا بابا؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں، آپ کیسے ان کی شادی مجھ سے کر سکتے ہیں؟ لیکن جمشید صاحب نے کچھ نہیں سنا۔ وہ کہنے لگے، تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا، ابھی صرف انٹر ہی پاس کیا تھا، نہ اسے اچھی جاب مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں پر اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے مجبوراً فاریہ سے نکاح کر دیا۔ ہوش اس وقت اڑے جب جمشید صاحب نے کہا کہ صرف نکاح نہیں کرنا، کمرے میں جا کر بیوی کے ساتھ رشتہ بھی قائم کرنا ہے۔ فاخر کا غصہ اس بات پر تھا کہ فاریہ نے اس بات پر حامی کیوں بھر لی، انکار کیوں نہیں کیا؟
اسے لگتا تھا کہ شاید فاریہ انکار کر دیتی تو جمشید صاحب کبھی بھی زبردستی نہیں کرتے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ فاریہ پر کیے جانے والے احسانات اس پر جتائے گئے ہیں، اس لیے وہ منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ اسے لگا کہ شاید فاریہ کی نیت بھی ایسی ہی ہے، اس لیے جب کمرے میں آیا تو غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ چلو اتارو اپنی چولی اور لہنگا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ جب 18 سالہ لڑکا اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے نا، تو بستر پر صرف عورت کی پاک بازی کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ مرد کی مردانگی کا بھی ہوتا ہے۔ صبح تک اب اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر وہ وقت ضائع کیے بغیر فاخر نے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ فاخر کی بات سن کر فاریہ کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ فاریہ چلائی تھی، اسی لہجے میں جس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم کیا نکلی؟ بڑی بہن کہتا تھا تمہیں، اور تم؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، وہ چلایا تھا۔ فاریہ کہنے لگی، تم خوامخواہ ہی ہائپر ہو رہے ہو، میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، چاہو تو اپنی زندگی اپنے خواہش کے حساب سے گزار سکتے ہو، بس مجھ پر یہ احسان کر دو کہ چچا چچی کے سامنے کچھ مت کہنا۔ تمہیں بیرون ملک جانا تھا نا، اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے، وہاں جا کر تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنا کریئر بناؤ، اور پھر جس سے چاہے شادی کر لینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ فاخر کہنے لگا، اور وہ میرا باپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے کل ثبوت چاہیے کہ ہمارے بیچ کچھ ہوا ہے یا نہیں، صبح کیا ثبوت دوں گا میں انہیں؟ یہ سن کر فاریہ نے نظریں چرائی تھی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ صوفے پر فاخر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالے۔ فاریہ کہنے لگی، میں خود چچی سے بات کر لوں گی، بس تم چچا چچی کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں خوش ہیں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری زندگی میں کبھی بھی دخل اندازی کی کوشش نہیں کروں گی۔ بہرحال آدھی رات بیت چکی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے کہ ایک انچاہے بندھن میں بند چکے تھے۔ صبح فاریہ فاخر کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، تیار بھی ہو چکی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے فاخر کو اٹھایا تھا۔ فاخر نے موندی موندی آنکھیں کھولی، سامنے فاریہ کو دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فاریہ کے کہنے پر ہی نہا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے، اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی جو دونوں نے اپنے چہروں پر سجائی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئے تو جمشید صاحب اور صفیہ بیگم دونوں ہی ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے والد کے سامنے فاخر کہہ چکا تھا کہ اس نے ان کا فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ چند روز یوں ہی گزر گئے، پھر وہ دونوں ہی لندن جا چکے تھے۔ وہاں جا کر فاخر آزاد تھا، اس نے وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ فاریہ گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ فاخر شروع سے ہی کچھ لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ فاریہ اپنا حق مانگ رہی ہے، نہ اسے کچھ کہتی ہے، تو وہ بے فکر سا ہو گیا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا کہ فاریہ سے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آہستہ آہستہ وہی بے تکلفی فاخر برتنے لگا جو اب تک برتتا آ رہا تھا۔ آج بھی یونیورسٹی سے آتے ہی وہ کچن میں آیا تھا۔ فاریہ کھانا بنا رہی تھی۔ چپکے سے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے فاریہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح سے چونک گئی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ فاخر ہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فاخر؟ اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ اچھا بتائیں کیا بنا رہی تھی؟ اس نے پتیلی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا۔ گرم گرم ڈھکن جب ہاتھ پر لگا تو سی سی کرنے لگا۔ تم بھی نہ فاخر، کب جائے گا تمہارا بچپنا؟ فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جلدی سے اس پر شہد لگا دیا۔ ہاتھ کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں اور فاخر سی سی کر رہا تھا۔ فاریہ اس کی انگلیوں پر پھونک مارنے لگی۔ ابھی وہ نہا کر آئی تھی، اس لیے بالوں پر جوڑا باندھ رکھا تھا جو اچانک سے کھل گیا تھا۔ سر کا دوپٹہ بھی ہٹ چکا تھا۔ فاریہ کے لمبے گھنے بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ پہلی بار فاخر کی نظر اس کے لمبے گھنے بالوں پر پڑی تھی۔ کچھ پل تو وہ بڑی محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سفید رنگ
غلافی آنکھیں اور ریشم جیسے بالوں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ پھر فاریہ کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر پہلی بار اسے کچھ ہوا تھا، لیکن پھر فوراً سے سنبھل گیا۔ اپنا ہاتھ جلدی سے فاریہ کے ہاتھ سے کھینچا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگا، اتنی بھی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی آپ فکر کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے آپ پر کچھ افسوس ہونے لگا کہ اس نے فاریہ کو یوں بے خود ہو کر دیکھا تو دیکھا کیسے۔ بہرحال اپنے آپ کو جھٹکنے کے بعد وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا تھا، لیکن آج پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی فاخر کی نظریں گاہے بگاہے فاریہ پر ہی اٹھنے لگیں۔ جس عمارت میں فاریہ اور فاخر کا فلیٹ تھا، اس کے سامنے قاسم کا فلیٹ تھا۔ وہ بھی پاکستانی تھا، جاب کے سلسلے میں وہاں پر رہتا تھا۔ ایک بار واک کر کے جب اوپر آیا تو عین اسی وقت فاخر اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا، اور فاریہ بار بار یہ نصیحتیں کر رہی تھی کہ فاخر، بازار کی کوئی چیز مت کھانا، کینٹین کا کھانا تمہیں ویسے بھی مسئلہ کرتا ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے سب کچھ بناتی ہوں، اس لیے کھانا گھر آ کر ہی کھانا۔ اور ہاں، اپنا ٹیسٹ تو ٹھیک سے یاد کیا ہے نا تم نے؟ پتہ ہے نا سیمسٹرز کے پیپر کتنے قریب ہیں؟ پہلی بار قاسم کی نظر اس خوبصورت سراپے پر پڑی تھی۔ جس طرح سے وہ فاخر سے بات کر رہی تھی، قاسم کو لگا شاید یہ دونوں بہن بھائی ہیں، کیونکہ فاخر اس سے آپ جناب کر کے ہی جواب دے رہا تھا۔ آپ کیوں میری اتنی فکر کرتی ہیں؟ بچہ تھوڑی ہوں میں۔ رات کو ساری تیاری کر لی تھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ سیمسٹرز کے پیپرز قریب ہیں۔ اچھا دروازہ اچھے سے لاک کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر فاخر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاریہ دروازہ بند کرتی، قاسم نے ہائی ہیلو شروع کر دی۔ پہلے تو وہ کچھ ہچکچائی۔ قاسم کہنے لگا، میں یہ سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ آپ دونوں کی اردو سن کر دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو کوئی پاکستانی یہاں موجود ہے۔ دیار غیر میں اگر کوئی اپنے دیس کا مل جائے تو اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ قاسم نے بے تکلفی برتنی چاہی تھی، لیکن فاریہ نے بس مختصر سا جواب دیا، جی کیوں نہیں، اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی، بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے فاریہ نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے سوچا کہ پڑوس میں بھی کھانا دے دینا چاہیے۔ اس وقت فاریہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قاسم اکیلا رہتا ہے۔ اسے لگا ہو سکتا ہے اس کی بیوی بچے ہوں۔ اچھا ہے اگر اس کی کسی پاکستانی خاتون سے دوستی ہو جائے، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ آج اس نے فاخر کی پسند کی بریانی بنائی تھی، ساتھ میں ٹرائفل بھی بنایا تھا۔ فاخر کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ شام کو کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، اس لیے میں رات کو 10 بجے ہی آؤں گا، آپ کھانے پر میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ پورا دن فاریہ کو بس فاخر کا انتظار ہی رہتا تھا۔ وہ ہوتا تھا تو باتوں میں فاریہ کا بھی دل لگ جاتا تھا، ورنہ گھر میں اکیلی اکیلی وہ گھبرانے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ جا چکا تھا۔ شام کی چائے بنانے لگی تو احساس ہوا کہ اتنی ساری بریانی اس نے بنائی ہے، پڑوسیوں میں بھی دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک پلیٹ میں بریانی بھری اور دروازہ کھول کر سامنے قاسم کے فلیٹ کے دروازے کے پاس آ گئی۔ ڈور بیل دیتے ہی قاسم کی آواز گونجی تھی، کون ہے؟ جی دروازہ کھولے، میں آپ کی پڑوسی۔ دروازہ کھلا تو قاسم ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ ابھی آفس سے ہی واپس آ کر فریش ہو کر کچن میں کھانا بنانے ہی جا رہا تھا، جب سامنے فاریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ ارے آئیے، اندر آئیے۔ قاسم نے فوراً سے جگہ دی۔ فاریہ ڈرتے ڈرتے ہی اندر داخل ہوئی تھی، کیونکہ اندر لاؤنج خالی تھا۔ اسے کوئی بھی خاتون نظر نہیں آئی۔ اس نے لاؤنج میں ہی جا کر کھڑی ہو گئی، بالکل مین دروازے کے پاس۔ قاسم کہنے لگا، یہاں کیوں رک گئی؟ ارے اندر آئیے نا، چائے پئیں گے آپ؟ فاریہ کہنے لگی، وہ آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کیا؟ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ دل میں آنے والا پہلا خدشہ اس نے بیان کیا تھا۔ قاسم مسکرانے لگا، جی میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، لاہور میں رہتی ہے۔ وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ اچھا مجھے لگا آپ میرڈ ہیں، آپ کی وائف اور آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے سوچا تھا چلو آپ کی وائف سے دوستی کر لوں گی تو میرا بھی وقت اچھا گزر جائے گا۔
اس نے بریانی قاسم کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ قاسم کہنے لگا، نہیں، میں میرڈ نہیں ہوں، بس پاکستانی لڑکوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اچھا کریئر بنا لیں، بینک بیلنس اکٹھا کر لیں اور پھر شادی کریں۔ قاسم کافی باتونی قسم کا شخص تھا۔ بریانی دیکھ کر کہنے لگا، واو، میری فیورٹ۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہا ہوں اور پاکستانی کھانوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ بریانی میری فیورٹ ہے۔ آج یہی سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے بریانی بنانی آتی ہوتی تو وہ کھاتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ قسم سے آج تو میرا بالکل کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ فاریہ کہنے لگی، آپ کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ قاسم کہنے لگا کہ اور کیا، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے یہاں پر۔ فاریہ وہیں سے پلٹنے لگی تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں گھر جاتی ہوں، آپ کھانا کھانے کے بعد پلیٹیں واپس کر دیجیے گا۔ قاسم کہنے لگا، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ حالانکہ جانتا تھا کہ فاخر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ فاریہ نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں، میں اکیلی نہیں رہتی، فاخر رہتا ہے نا میرے ساتھ۔ قاسم کہنے لگا، اچھا، وہ جو یونیورسٹی جاتا ہے؟ فاریہ کہنے لگی، جی ہاں، آج اپنے دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا ہے۔ میں بور ہو رہی تھی تو اس لیے سوچا کہ اگر آپ کی کوئی وائف ہوتی تو اس سے باتیں کر لیتی۔ قاسم کہنے لگا، باتیں تو آپ مجھ سے بھی کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، مل کر چائے پی لیتے ہیں۔ فاریہ کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی مجھے کتابوں سے بہت شغف ہے، میں بہت شوق سے کتابیں پڑھتی ہوں، وہی پڑھ لوں گی تو دل لگ جائے گا۔ یہ سن کر قاسم کہنے لگا، او واو، آپ کو بھی میری طرح کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ کو کس قسم کی کتابوں کا شوق ہے؟ میرے پاس پوری کتابوں کا اسٹاک ہے، معلوماتی کتابیں، اسلامی کتابیں، سٹوری بکس، ناولز، ہر چیز ہے میرے پاس۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی ہے۔ یہ سن کر فاریہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ کتابیں پڑھنے کا اسے بھی بہت شوق تھا۔ اچھا، واقعی ہے؟ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ قاسم نے بریانی کی پلیٹ سامنے رکھی اور گول میز پر رکھ دی، کہنے لگا، آئیے میرے ساتھ۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے قاسم نے کھولا۔ اندر واقعی لائبریری جیسا ماحول تھا۔ چاروں طرف شیلفز بنی ہوئی تھی جہاں مختلف قسم کی کتابیں تھیں۔ ایک راکنگ چیئر تھی جس پر غالباً قاسم بیٹھ کر کتابیں پڑھتا تھا۔ یوں ہی فاریہ اور قاسم کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فاخر کی ایک کلاس فیلو نیلی، جو کہ ایک پاکستانی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، فاخر میں دلچسپی لینے لگی، لیکن فاخر اسے زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ کبھی وہ نوٹس مانگنے کے بہانے فاخر کے پاس آ جاتی تو کبھی کہتی کہ لیکچر مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ فاخر اس کے ساتھ لیے دیے ہی رہتا تھا، کیونکہ فاخر کی دلچسپی اب فاریہ میں بڑھنے لگی تھی۔ اپنی فرمائش کے کھانے وہ فاریہ سے ہی بنواتا تھا۔ آج بھی جب یونیورسٹی سے آیا تو کھانا تیار تھا۔ فاریہ قاسم سے ایک کتاب لے کر آئی تھی، اسی کے مطالعے میں مشغول تھی۔ کھانا کھانے کے بعد، نہانے کے بعد وہ کتاب پڑھنے لگ گئی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ فاخر اندر کب آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہلکے ہلکے گیلے بالوں کو بھی سہلا رہی تھی جب فاخر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کو یوں کھلا دیکھ کر کچھ پل آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ بڑی آہستگی سے فاخر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یوں اچانک فاخر کے بیٹھنے پر فاریہ چونک گئی تھی۔ جب اس نے اپنے برابر فاخر کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، تم کب آئے؟ فاخر کہنے لگا، 18-19 سال ہو چکے ہیں۔ فاریہ کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اس کے سر پر ایک چپت لگا کر وہ کہنے لگی، وہ مجھے بھی پتا ہے، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ اسے ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھی جیسے فاخر اسے بہت چھوٹا ہو۔ اپنی کتاب وہیں رکھ کر وہ کچن میں جانے لگی اور فاخر بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ جلدی سے فاریہ نے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹنا شروع کیا تھا۔ جوڑا بنانے لگی تو فاخر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کھلے رہنے دینا، اپنے بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ یہ سن کر فاریہ کو کچھ برا سا لگا تھا، کیونکہ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی کلائی فاخر کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ نہیں، مجھے بالوں کو باندھنا ہے، یہ کہہ کر وہ جوڑا بنا کر کچن میں جا چکی تھی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور فاخر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تبھی نیلی کا فون فاخر کے نمبر پر آیا۔ فون پر نیلی کا نام دیکھ کر فاخر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔
ایک تو پتہ نہیں یہ چپکو قسم کی لڑکی کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، فاخر نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ فاریہ نے اس کا موبائل اٹھایا اور کہنے لگی، کون ہے یہ؟ فاخر کہنے لگا، میری کلاس میں پڑھتی ہے، نوٹس اس کو بس مجھ سے چاہیے، لیکچر سمجھ نہیں آئے تو یہ مجھ سے سمجھتی ہے کہ جیسے میں اس کا استاد ہوں۔ عجیب لڑکی ہے، اتنا پکاتی ہے کہ مت پوچھیں۔ فاخر فاریہ سے نیلی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے، تو کیا حرج ہے، کر لو دوستی۔ بڑے عام سے انداز میں فاریہ نے یہ بات کہی تھی۔ فاخر کہنے لگا، توبہ کریں، آپ کو نہیں پتا کتنا بولتی ہے، کان کھا جاتی ہے میرے، مجھے نہیں کرنی اس سے دوستی۔ کیوں نہیں کرنی؟ فاریہ کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ دیکھو، اگر لڑکی اچھی ہے، پاکستانی ہے، تو دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا ہے، پڑھنے میں تم اس کی مدد کر دو گے اور وہ تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ اسی دوران دوبارہ سے نیلی کی کال آئی۔ یہ لو فون اٹھاؤ اور اس سے بات کرو۔ فاریہ نے خود کہا تھا کہ فاخر کھانا کھا چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور فون اٹھایا۔ جی فرمائیے محترمہ، اب کس چیز کی نوٹ چاہیے آپ کو؟ بڑا کوفت بھرا لہجہ تھا۔ باتیں کرتے کرتے فاخر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو کہنے لگا، مجھے پتا تھا اس لڑکی کی نظر میری کتابوں اور میرے نوٹس پر ہے، اب منتیں کر رہی ہے کہ میں اس کے گھر پر اسے نوٹس دے دوں۔ میں نہیں جا رہا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ فاریہ کہنے لگی، فاخر جاؤ نا، بیچاری کو ضرورت ہوگی نوٹس کی، میرے کہنے پر چلے جاؤ۔ وہ نوٹس لے کر جا چکا تھا۔ اسی وقت قاسم نے دروازے پر دستک دی تھی اور جیسے ہی فاریہ نے دروازہ کھولا، سامنے قاسم کھڑا تھا۔ ہاتھ میں پلیٹ لیے کہنے لگا، مجھے آپ کی طرح بہت اچھا بنانا نہیں آتا، لیکن میں پاستہ اچھا بنا لیتا ہوں، اس لیے سوچا کہ اکیلا کیا کھاؤں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی ہو جائیں گی اور کھا بھی لیں گے۔ فاریہ، آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ فاریہ کہنے لگی، نہیں، آئیے اندر آ جائیے۔ پاستے کی پلیٹ ہاتھ سے پکڑ کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی، پھر چائے بھی بنا لی۔ اسے قاسم کی باتیں کافی دلچسپ لگتی تھیں کیونکہ دونوں کے شوق ایک جیسے تھے۔ اب تو اکثر اوقات ایسا ہونے لگا تھا کہ فاخر اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں میں چلا جاتا اور قاسم کسی نہ کسی بہانے یا تو خود فاریہ کے گھر آ جاتا یا اسے بلا لیتا۔ کافی باتیں ان کی ملتی تھیں، عادات ملتی تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے۔ ایک بار قاسم جب فاریہ کے گھر آیا تو ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا اور ایک چھوٹا سا گفٹ ساتھ میں کیک بھی تھا۔ یہ دیکھ کر فاریہ کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی، قاسم یہ کیا ہے؟ قاسم کہنے لگا، میری آج برتھ ڈے ہے، اس لیے سوچا تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے گفٹ کا پیکٹ فاریہ کو پکڑا دیا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر جا کر اس نے کیک سجایا، فلاور بوکے رکھا اور ہاتھ میں پکڑے ایک شاپر میں سے چپس اور باقی چیزیں نکال کر بڑی بے تکلفی سے کچن سے پلیٹیں لایا اور سب چیزیں سجا دی۔ فاریہ ابھی بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن فاریہ کو اس کا یوں بے تکلف ہونا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ پہلی بار اس نے آپ سے تم کہا تھا، یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی بے تکلفی ہو۔ اب تک فاریہ نے صرف اس سے کتابوں کے متعلق ہی بات کی تھی، لیکن اس کا یوں کیک لے کر آنا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ ٹیبل تک پہنچی تھی۔ قاسم کہنے لگا، جب میں کیک کاٹوں تو تم ہیپی برتھ ڈے کہنا، اب یہ گفٹ مجھے دینا۔ فاریہ کہنے لگی، یہ تو آپ خود لے کر آئے ہیں۔ قاسم کہنے لگا، اب کیا کریں، آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے کہ میرے لیے ایک تحفہ ہی خرید لیں، اس لیے مجھے خود خریدنا پڑا۔ فاریہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی برتھ ڈے ہے، ورنہ میں کچھ خرید لیتی۔ قاسم کہنے لگا، پچھلے 3 دن سے تو بہانے سے بتا رہا ہوں کہ 3 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، شاید آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ شاید میں آپ کے لیے اتنا خاص نہیں ہوں گا جتنی آپ میرے لیے خاص ہیں، اس لیے تو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے آیا ہوں۔ قاسم کا لہجہ اور انداز اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ قاسم نے کیک کاٹ کر اپنے ہاتھ سے فاریہ کی طرف بڑھایا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھانا پڑا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فاریہ نے چائے بنائی اور قاسم کے سامنے رکھی۔ چائے پیتے پیتے قاسم نے بات شروع کی تھی، فاریہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چائے کا آخری سپ لے کر اس نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، جی کہیے، کیا کہنا ہے؟
فاریہ کا وہی انداز تھا۔ قاسم کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، بہت زیادہ اچھی، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فاریہ چائے کا گھونٹ نہیں لے پائی، کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور نظریں چرانے لگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں قاسم بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ کیا میں تمہاری فیملی سے بات کر سکتا ہوں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو فاریہ انکار نہ کرتی، کیونکہ قاسم میں وہ ہر خوبی تھی جو فاریہ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن فاریہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور پلیز دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ بڑے ضبط سے اس نے یہ بات کہی تھی، اور قاسم کا تو جیسے رنگ اڑا تھا، کیونکہ اپنی پسندیدگی وہ فاریہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ اسے 100% امید تھی کہ فاریہ کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ قاسم کھڑا ہو چکا تھا، پھر چلتے ہوئے فاریہ کے بالکل مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں فاریہ، کیا مجھ میں کوئی برائی ہے؟ قاسم کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ فاریہ نظریں چرانے لگی۔ نہیں، آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ قاسم کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز انکار مت کرو۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی؟ اپنی آنکھوں کی نمی بھی فاریہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے وجہ بھی تو بتاؤ، کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری محبت میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہوں۔ فاریہ کہنے لگی اس لیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر قاسم کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا واٹ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فاریہ کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاخر میرا شوہر ہے۔ یہ سن کر قاسم کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ کہنے لگا کیا؟ وہ تمہارا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ وہ تو ہمیشہ تمہیں آپ جناب کہتا ہے، اور تم سے چھوٹا بھی ہے، دیکھنے میں بڑا نہیں لگتا۔ فاریہ نے کہا کہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا ہی ہے، لیکن ہمارے خاندان میں صرف کزن میریج ہی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا۔ ہم دونوں ہی زبردستی کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی مجھے بہن سمجھتا رہا اور میں اسے چھوٹا بھائی، لیکن چچا نے احسانات کا جوتا میرے سر پر رکھ کر میرا نکاح فاخر سے کر دیا۔ لیکن ہمارے بیچ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی میری بہت عزت کرتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اسی کے نام پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں عورت کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، فیصلے بڑے کرتے ہیں جو ہو چکا ہے۔ قاسم کہنے لگا یہ کیا زیادتی ہے؟ نہ تم اس رشتے کے لیے راضی، نہ فاخر، تو کیوں زبردستی اس رشتے میں بندھے ہوئے ہو؟ ایک ساتھ رہ کر بھی تو تم لوگ الگ الگ ہو نا۔ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے نا پھر وہ شادی کر لے گا۔ لیکن تمہارا کیا فاریہ؟ کیا ساری زندگی بس اسی کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ یہ تو زیادتی ہے تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ تمہیں بھی جینے کا حق ہے، اور مجھے بھی۔ جب وہ بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تو پھر اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ کہو تو میں بات کر لیتا ہوں فاخر سے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے اعتراض ہوگا۔ فاریہ کہنے لگی نہیں، میں خود موقع دیکھ کر اس سے بات کر لوں گی۔ قاسم کہنے لگا یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ قاسم جا چکا تھا، لیکن فاریہ کو ایک عجیب سی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اسے بھی قاسم اچھا لگنے لگا تھا، وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ پھر اس نے کبھی بھی فاخر کے بارے میں اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ شام کو جب فاخر آیا تو کتابیں ایک طرف رکھ کر صوفے پر ہی ڈھہ گیا تھا۔ توبہ ہے، اتنی مشکل پڑھائی ہے، تھک گیا ہوں میں، پلیز فاریہ ایک کپ چائے بنا کر دے دیں۔ فاریہ نے ایک کپ چائے بنایا اور فاخر کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دیا، اور خود بھی ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ فاخر چائے کا سپ لینے لگا۔ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کی چائے کا ایک کپ ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ فاریہ کہنے لگی تمہاری وہ نیلی کیسی ہے؟ فاخر کہنے لگا میری نہیں ہے، ٹھیک ہی ہوگی، بڑا لاپرواہ انداز تھا۔ فاخر تم مجھے نیلی سے نہیں ملواؤ گے؟ فاریہ چاہتی تھی کہ فاخر اپنی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگے تاکہ اس کا بھی راستہ صاف ہو سکے۔ فاخر کہنے لگا وہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں لگتی کہ میں آپ کو اس سے ملواؤں۔ فاریہ کہنے لگی تو پھر کون سی لڑکی اہمیت رکھتی ہے؟ فاخر نے ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، کہنے لگا آپ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ سن کر فاریہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
ہچکچاتے ہوئے فاریہ نے بات کا آغاز کیا۔ کہیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ فاخر چائے کا کپ پی چکا تھا، اب فاریہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ فاخر، تم جانتے ہو کہ نہ تو میں اس شادی کے لیے تیار تھی اور نہ تم۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا جس میں مجھے اور تمہیں باندھ دیا گیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ فاریہ کے گلے میں بہت سی گرہیں پڑی تھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح سے مکمل کرے۔ فاخر اسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میں چند سالوں میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی جاب بھی شروع کر دوں گا۔ آپ کے سارے اخراجات میں خود اٹھانا چاہتا ہوں، بابا سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ اور پھر اگلی بات کہتے ہوئے وہ بھی ہچکچایا تھا۔ فاریہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد تم شادی ہی کرنا چاہو گے، اور تمہیں کرنی بھی چاہیے۔ اپنی لائف پارٹنر تمہیں ڈھونڈنی چاہیے جس کے ساتھ تم خوش رہ سکو، جو تم سے چھوٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ فاخر تم مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر فاخر کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ آزاد کر دوں؟ کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ فاخر اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا۔ واٹ؟ طلاق دے دوں؟ کیوں طلاق دے دوں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ فاخر کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن فاریہ کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ فاخر، میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ اعتراف کر چکی تھی۔ فاخر تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ فاریہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے؟ فاخر کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ہاں فاخر، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، بلکہ محبت کرتی ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو، مجھے بھی تو جینے کا حق ہے۔ فاریہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی۔ او یو شٹ اپ! آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کسی اور سے محبت کر لی؟ کس کی اجازت سے کر لی؟ فاخر کی بات نے فاریہ کو حیرت میں ڈالا تھا۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آج نہیں تو کل تم نے بھی تو کسی لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ فاریہ نے جواب دیا۔ نہیں کرنی تھی مجھے کسی سے شادی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ مجھے آپ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ فاریہ، میں آپ کے بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ یہ سن کر فاریہ کے ہوش اڑے تھے۔ نہیں فاخر، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ یہ سن کر فاخر کے اندر تو جیسے آگ لگی تھی۔ نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ سوچنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میری سوچ بھی تو بدل گئی ہے نا۔ میں تمہارے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، اپنا کریئر بنا رہا ہوں، تاکہ جب تمہیں اپناؤں تو تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تمہارے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ سے مانگ کر تمہارے خرچے پورے کر رہا ہوں۔ یہ نہ تمہیں اچھا لگے گا نا مجھے۔ اس بار فاخر نے اسے آپ نہیں کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں فاخر، میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اور تمہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو، اس سے پہلے کچھ کہتی فاخر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ کون ہے وہ جسے تم نے میری جگہ دی ہے، اور کیوں دی ہے؟ فاخر پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہونے لگا تھا۔ فاخر، میرا بازو چھوڑو، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسے نہیں سوچا۔ وہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ تم بھی جانتے تھے کہ تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر فاخر کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ فاریہ نے اپنی بازو سے اس کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی۔ ہاں، نہیں کر سکتے، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ جو میں چاہتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو مجھے سمجھ سکے، اور وہ تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میری بیوی ہو، مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں کیوں تمہیں چھوڑوں؟ میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ فاخر نے صاف انکار کیا تھا۔ فاریہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاخر اس کے بارے میں اس انداز سے سوچے گا۔ مجھے طلاق چاہیے فاخر، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ فاخر کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ کون ہے وہ جس نے مجھ سے میری فاریہ کو چھیننے کی کوشش کی؟ جان سے مار ڈالوں گا اسے، فاخر بلند لہجے میں بولا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھی فاریہ کی جان پر بنی تھی۔ فاخر کا ریئیکشن بہت مختلف تھا۔ فاخر غصے سے اپنے کمرے میں گیا تھا اور پھر صبح بنا ناشتہ کے یونیورسٹی چلا گیا، لیکن آج پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ چند کلاسیں لے کر واپس گھر آ گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو فاریہ فون پر قاسم سے بات کر رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی۔
مجھے نہیں پتا تھا قاسم کہ مجھ پر بری طرح نظر رکھتا ہے. میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا. کل تک تو اسے بھی اس شادی پر اعتراض تھا. پتہ نہیں اب کیوں. فاریہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی جب فاخر نے اس سے فون چھینا. فاریہ بری طرح گھبرائی تھی. اس وقت فاخر پہلے کبھی نہیں آیا تھا. فاخر نے فون کان پر لگایا. فاریہ پلیز سمجھاؤ اسے، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم بھی مجھے چاہتی ہو. پھر وہ کیوں بیچ میں دیوار بن رہا ہے؟ قاسم کی بات سن کر فاخر چلایا تھا. اے مسٹر، ہاؤ ڈیئر یو! ہوتے کون ہو تم میری بیوی سے پیار کی پینگیں بڑھانے والے؟ آئندہ فاریہ کو فون کیا تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں. یہ کہہ کر فاخر نے فون بند کیا تھا. فاخر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا فون مجھے دو. فاریہ پریشان ہوئی تھی. فاخر نے زور سے فون زمین پر پھینک کر توڑا تھا. فاریہ بری طرح سے گھبرائی تھی. تم میری ہو، سمجھی؟ میری بیوی ہو. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. کیا لگتا ہے تمہیں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ تو غلط لگتا ہے تمہیں. فاخر تم غلط سمجھ رہے ہو. بات خواہش کی نہیں ہے. میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا. فاخر کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ خوف کھانے لگی. آج کے بعد بس میرے بارے میں ہی سوچو گی، مجھے ہی دیکھو گی، میرے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ کہتے ہوئے وہ فاریہ کے بالکل قریب آ چکا تھا. نہیں فاخر پلیز. فاریہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی. فاخر اس کے بالکل قریب آ چکا تھا. اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا کیچر اتار کر پھینک چکا تھا. پل میں اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا. فاخر کے سینے سے لگی فاریہ کسمسا رہی تھی. چھوڑو مجھے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بسی سے بولی تھی. اف، تمہارے بال پاگل کر دیتے ہیں مجھے. فاخر اسے مضبوطی سے سینے میں بھینچے ہوئے کہنے لگا. اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا چکا تھا. فاخر کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ چڑ چکی تھی. فاخر چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں نہیں آتی شرم. تم سے کیوں کروں میں شرم؟ تم نے میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ اس وقت وہ جذبات کی رو میں بہکنے لگا تھا. فاریہ کی گردن پر جھک چکا تھا، اپنے لب رکھ چکا تھا. فاخر پلیز. فاریہ رونے لگی. نہیں، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا. اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، باہر کی ڈور بیل بجی تھی. فاخر پلیز مجھے چھوڑو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. فاخر اب بھی اسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا جب دوبارہ ڈور بیل بجی. فاریہ نے فاخر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. مین دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت سی 22 سالہ لڑکی تھی. جی کون؟ فاریہ پہلے ہی بدحواس تھی. میں نیلی ہوں. فاخر ہے؟ ایکچولی مجھے اس سے کام تھا. فاریہ نے اسے اندر آنے دیا. تبھی فاخر اپنے کمرے سے باہر نکلا. سامنے نیلی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. نیلی نے ہائے ہیلو کی. ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ فاخر کا لہجہ کافی غصے سے بھرا پڑا تھا. مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے. فاریہ نے نیلی کو اندر بلا لیا. نیلی اس کا بکھرا بکھرا حلیہ دیکھ کر کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی. وہ فاخر کو پسند کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ فاخر اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے. اس وقت فاریہ کا پھیلا ہوا کاجل، کھلے اور الجھے ہوئے بال دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی. اوپر سے فاخر کا غصہ عروج پر تھا. میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو تمہیں نوٹس بنا بنا کر دوں. تم کیوں آتی ہو یہاں پر؟ کیوں یونیورسٹی میں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتی ہو؟ فاخر تو جیسے پھٹ پڑا تھا. فاریہ نے نیلی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو فوراً سے بول اٹھی. نیلی تم ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو. فاخر کہنے لگا یہ یہاں نہیں بیٹھے گی، نکلو یہاں سے. خبردار نوٹس کے بہانے میرے گھر آنے کی کوشش کی یا میرے پیچھے پیچھے گھومنے پھرنے کی کوشش کی. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے آگے پیچھے گھومو گی، اپنی ادائیں دکھاؤ گی اور میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا تو تم غلط سوچتی ہو. یہ میری بیوی ہے اور میں شادی شدہ ہوں، اس لیے ٹرائی بھی مت کرنا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سن کر نیلی کا رنگ اڑا تھا. اب تک وہ یہی سمجھتی رہی کہ شاید فاخر مزاج کا ہی ایسا ہے. آہستہ آہستہ وہ فاخر کا دل موم کر ہی لے گی. لیکن آج جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی وہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی. فاریہ کو فاخر پر غصہ آیا تھا. چاہتے کیا ہو تم؟ کیوں تم نے اس لڑکی کا دل توڑا ہے؟ کیوں زبردستی کر رہے ہو فاخر؟ رشتے زبردستی سے نہیں نبھاتے. جو غلطی چچا نے کی وہ تم مت کرو. فاریہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، آنسو بہا رہی تھی. چچا نے اپنے اب تک کیے ہوئے احسانات مجھ پر جتا کر مجھ سے قربانی مانگی. حالانکہ نہ میرے دل میں تم کل تھے نہ آج ہو. میں مجبور ہو گئی تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے. میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا تھا
نہ تم نے مجھے۔ میں بہت خوش تھی کہ تم ایک اچھی سوچ کے مالک ہو، ہمارے خاندان جیسے دقیانوسی اور جھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی ویسے ہی نکلو گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں فاخر، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جتنا قاسم کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور یہ وقتی جذبات ہیں جس کی راہ میں تم بہہ رہے ہو۔ نیلی تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہیں بہت خوش بھی رکھے گی۔ خدا کے لیے مجھے بھی اس خاندانی ریت و رواجوں کی بھیٹ مت چڑھاؤ اور خود بھی جذبات میں آ کر غلط فیصلہ مت کرو۔ میں تمہیں کبھی وہ خوشی نہیں دے سکتی جو نیلی دے سکتی ہے۔ فاریہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس بار قاسم آیا تھا۔ فاخر چپ چاپ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ فاریہ نے کھولا تھا۔ روتی ہوئی فاریہ کو دیکھ کر، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ کر قاسم کی جان نکلی تھی۔ فاریہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سامنے فاخر کو غصے میں دیکھ کر اندر آ گیا۔ فاریہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم نے فاریہ کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، فاخر تیز قدموں سے آگے بڑھا اور قاسم کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ مائی وائف۔ ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ فاخر کے جارحانہ رویے کو دیکھ کر قاسم 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ رشتہ فاریہ کی مرضی سے نہیں ہوا، اور نہ ہی کل تک تم راضی تھے۔ فاخر کہنے لگا، کل تک تو میں راضی نہیں تھا، لیکن آج ہوں۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ قاسم نے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں زبردستی فاریہ کو اپنا کر تم اسے خوش رکھ سکتے ہو؟ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو غلط سوچ رہے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی، اور تم بھی آہستہ آہستہ فاریہ کے روکھے رویے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ لیکن وقت آگے نکل چکا ہوگا۔ پھر ساری زندگی ایک پچھتاوا تمہارے ساتھ لگا رہے گا کہ کاش تم جذبات میں آ کر فاریہ کی زندگی برباد نہ کرتے اور اسے اس کی خوشیاں دے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ تم فاریہ کی خواہش کو پورا کرو اور خدا تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ تمہارے بابا نے جو کچھ کیا جائیداد کی خاطر کیا کہ کہیں غیر برادری میں بھتیجی کی شادی کرنے سے آدھی جائیداد غیروں کو نہ دینی پڑ جائے۔ یہ ساری باتیں فاریہ نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتائیں کہ کہیں تم اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھو۔ وہ کل بھی تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، نہ آج کرتی ہے۔ میں صرف تم سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدا را اپنے باپ کی کھینچی ہوئی لکیر پر مت چلو۔ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، سمجھدار ہو، زبردستی کسی کو باندھ لینے سے رشتے نہیں نبھتے۔ یہ کہہ کر قاسم جا چکا تھا۔ فاخر وہیں صوفے پر سر پکڑے بیٹھ رہا۔ سچی تو کہہ رہا تھا، کل تک تو فاخر بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ شاید یہ ایک جذباتی سا پن تھا جس کے تحت یہ سب کر رہا تھا، لیکن شاید کل پچھتاتا، ساری زندگی اسی شک میں رہتا کہ فاریہ کے دل میں کہیں نہ کہیں قاسم ہے۔ فاریہ اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ دروازہ بند کر چکی تھی۔ نہیں پتا تھا کہ قسمت اب اسے کیا دکھائے گی۔ حالانکہ وہ اپنے چچا سے کہہ چکی تھی کہ بے شک ساری جائیداد اب اپنے نام کروا لیں، لیکن میری شادی فاخر سے مت کریں۔ لیکن چچا سب کے سامنے یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جائیداد کی وجہ سے بھتیجی کی شادی بیٹے سے کر رہے ہیں، اس لیے شادی پر ہی بضد تھے۔ فاریہ کو لگا کہ فاخر اس کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن فاخر بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ صبح جب فاریہ کمرے سے باہر آئی تو فاخر وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ فاریہ کو دیکھ کر کہنے لگا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں آزاد کیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ لفظ دہرا کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی محبت وہ نہیں بلکہ قاسم ہے۔ فاخر نے 4 مہینے ہاسٹل میں گزارے تھے اور نیلی کو بھی منا لیا تھا۔ اسے یہ کہا تھا کہ مجھ سے نہیں پتا کہ شادی کے بعد میں تم سے محبت کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ میرے دل میں صرف تم رہو۔ 3 مہینے بعد قاسم نے فاریہ سے نکاح کر لیا اور فاخر نے نیلی کے ساتھ۔ شادی کی رات قاسم بے حد خوش تھا اور فاریہ بھی۔ آج ریت روایتوں کو توڑ دیا گیا تھا جس نے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ قاسم کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ شروع میں فاخر کا رویہ نیلی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، بہت جلدی چڑ جاتا تھا، کہتا تھا کہ تم فاریہ کی طرح کھانا نہیں پکاتی اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہے، تم فاریہ جیسی نہیں لگتی۔ لیکن آہستہ آہستہ نیلی نے سب کچھ فاخر کی خاطر سیکھ لیا تھا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد جب باپ بنا تب اس کے دل سے فاریہ کی محبت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف اس کے دل میں نیلی تھی یا پھر اپنا بیٹا۔ دوسری طرف فاریہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تھی اور وہ قاسم کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ پاکستان میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب 3 سال بعد فاخر نیلی کو لے کر پاکستان آیا تو اس کے والد نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
تب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ نے دولت کی خاطر فاریہ کی زندگی برباد کرنا چاہی تھی، لیکن میں نے نہیں کی۔ اس کے والد جمشید صاحب کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے تھے، تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیر برادری میں نہیں جاتی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تمہیں دوسری شادی کرنی تھی تو شوق سے کر لیتے، لیکن فاریہ تمہارے نام پر بیٹھی رہتی۔ تم نے جو کیا بہت غلط کیا۔ فاخر کہنے لگا اس کا کیا قصور تھا جو میں اسے اپنے نام پر بٹھائے رکھتا؟ اسے بھی جینے اور خوش رہنے کا پورا حق تھا، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کچھ مہینے تو جمشید صاحب فاخر سے ناراض رہے، لیکن پھر پوتے کو دیکھ کر ان کا دل بھی بدل گیا تھا۔ فاریہ اپنے گھر میں خوش تھی اور فاخر اپنے گھر میں۔ زبردستی کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟